فرعون خدائی کے دعوے کرتا تھا، مگر اس دن اس نے پہلی بار لوگوں سے مشورہ کیا۔ خدا کہلانے والے نے مشورہ کیا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جادوگر اکٹھے کر۔ جادوگر جمع کرو، دن مقرر کرو، ان کو ٹھہرائے رکھو، سارے جادوگر بلاؤ اور بلا کر مقابلہ کراؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو کچھ کر کے دکھا رہے ہیں یہ نبوت کے معجزے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جادوگری کے کام ہیں۔ لاٹھی پھینکی ہے تو اژدہا بن گیا ہے، ہاتھ نکالا ہے جیب سے یا بغل سے تو وہ چمکنے لگ گیا ہے۔ تو وہ اس کو جادو کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حالانکہ یہ کیا تھے؟ معجزے تھے۔ اس نے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، یہ جادوگر بھی کر لیتے ہیں لہٰذا پتہ چل جائے گا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اس زمانے میں یہ میڈیکل سائنس، بیماریاں بہت تھیں، طب کا زور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے، وہ ہاتھ پھیرتے تھے بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، دوسروں کو گونگا کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن دے دیا، کرو بات، ہے کوئی بولنے والا؟ ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں قرآن سن کے، حالانکہ عربی پر ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، مگر میرے نبی کے سامنے بول سکے؟ اپنے آپ کو عربی، دوسروں کو گونگا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کے سامنے آ کے ہے یا تو زبان نہیں ہے منہ میں یا جسم میں جان ہی نہیں ہے، کوئی بول سکا اور سکتا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ اگر جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں تو ان کا پھر ہم جادوگروں کو ہی رب مان لیں گے، ان کو مانے جائیں گے۔ وہ جادوگر بھی فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ یہی پیروی یہاں مراد ہے، نہ کہ ان کو اپنا بادشاہ مان لینا۔ بہرحال اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جمع کر لیے گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے، ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اپنا زور دکھا دیں اور تیری بادشاہی کو پکا کر دیں، غالب آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو فتح کر لیں؟ اس کا مطلب ان کے ذہن کے مطابق کیا ملے گا؟ کیا دے گا تو؟ اجرت کیا ملے گی؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ کہنے لگا ہاں اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہیں اپنا خاص قریبی بنا لوں گا، تو میرے بہت نزدیک ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ جب فرعون نے ان سے کہا نا مالا مال کر دوں گا، اپنا پیارا بنا لوں گا، بالکل قریب کر لوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا
او جادوگرو ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، اپنا جادو دکھاؤ جو دکھانا ہے تمہیں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کے ٹکڑے تھے بٹے ہوئے، وہ ڈالے، اور لاٹھیاں، ان کے پاس لکڑیاں تھیں، وہ ڈالیں، اور بولے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک جیت ہماری ہے۔ کس کی قسم اٹھائی انہوں نے؟ فرعون کی۔ ہم جیتے ہی جیتے ہیں، ہماری جیت ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، جب انہوں نے ڈال دی اپنے جادو کی رسیاں، لکڑیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ان جادوگروں نے پھینکی تھیں رسیاں اور لکڑیاں، اور لوگوں کی آنکھوں پر کیا جادو۔ کس پر کیا جادو؟ لوگوں کو وہ لکڑیاں، رسیاں سانپ نظر آنے لگی۔ جادو کیا نگاہوں پر تو لوگوں کو کیا نظر آنے لگی؟ سانپ، اور اس پولیے اس ٹائپ کے۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ سب کچھ کھا گیا، وہ سانپ ان کی بناوٹوں کو کھا گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگروں نے جب یہ دیکھا ہم نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا ہے اور یہ لکڑی پھینکی اور یہ سب کچھ نگل گیا، تو جادوگر جادو جانتے تھے۔ جادوگر جادو، ان کو پتا تھا جادو کیا چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ ہے جادو، جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو۔ وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں چونکہ رب العالمین کون کہلاتا تھا؟ فرعون اپنے آپ کو۔ تو اگر صرف اتنا ہی ہوتا نا کہ رب العالمین پر لے آئے تو وہ یہ سمجھتا کہ مجھ پر لائے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کون رب العالمین، ہم کس رب العالمین کی بات کر رہے ہیں؟ رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی صرف ترتیب سے آپ کو آیتیں سنا دی، ہر آیت میں ابھی جو راز ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے بلایا جناب خدا کہلانے والے فرعون نے، آؤ جادوگرو میری مدد کرو، دیکھو تم نے موسیٰ پر اگر فتح پالی نا تو بس وارے نیارے، فکر ہی نہ کرو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی جیت ہماری ہے، وہ تو گھمنڈ میں ہوتے ہیں نا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر، مقصد کیا تھا جادوگروں کو بلانے کا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لوگ ان کے پیچھے نہ چلے جائیں، ان کے نہ ہو جائیں، تو میں جادو سے ان کا زور توڑ دوں، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ تو عام جادوگروں والا کام ہے۔ تو وہ جادوگروں کے دکھانے پر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ اللہ سے روکنا تھا، حق سے روکنا تھا۔ وہ بلا لیا اس نے، تمہیں
فرعونی دربار میں جادوگروں عزت ملے گی، تم سب سے پہلے دربار میں آؤ گے، خاص کرسیوں پہ بیٹھو گے اور سب کے بعد جایا کرو گے، وزارت تمہاری جاگیر ہوگی، تمہیں مال ملے گا، کسی چیز کی تمہیں فکر نہیں ہوگی۔ وہ جادوگر بھی فرعون کے قریب ہوئے تو کس کی وجہ سے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ سن نہیں رہے پھر؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ کیوں بلایا ہے فرعون نے جادوگروں کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو کافر ہیں، جادوگر ہیں، مگر بادشاہ کے قریب ہو گئے، بولو نبی کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے اور ان کی جادوگری سمجھ کر جادوگری کو توڑنے کے لیے جادوگر بلائے۔ مقصد تھا اس کا کہ نہیں میں بہت طاقتور ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں۔ جادوگروں کو پہل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے گھمنڈ میں تھے کہ ہم بڑے جادوگر ہیں، ہم ابھی جادو دکھائیں گے فوراً ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے پہل بھی کر دی، رسیاں، لاٹھیاں، شیطیر جتنے تھے سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سب کو نگل گیا۔ کیا لکڑی سانپ کھاتی ہے؟ لیکن لکڑی سانپ بن جائے تو جو جس حال میں آتا ہے اس حال کا اگر وہ حکم پورا کرے تو یہ کوئی غلط بات۔ اصل میں کیا تھی؟ لاٹھی۔ اصل میں کیا تھی؟ لیکن جس شکل میں آئی وہ تھا اژدہا۔ تو اژدہا اگر کھائے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اونچی پتہ چلا جو جس حال میں آئے اس کے تقاضے پورے کرے تو یہ غلط نہیں۔ لوگ، میں نے یہ بات کیوں کی ہے سمجھانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں تم نبی کو نور کہتے ہو، تو نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے، نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے، اور تمہارے نبی کھاتے پیتے تھے، تو معلوم ہوا نور نہیں تھے، بشر تھے۔ میں نے کہا وہ نور ہیں مگر بشری لباس میں آئے، بشری شکل میں آئے۔ جو جس حال میں آتا ہے اس کے تقاضے پورے کرے تو غلط۔ میرے نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی مگر انسانی شکل میں آئے اور کھایا۔ نہ کھاتے تو میرے تمہارے لیے کھانا کہاں سے جائز ہو جاتا؟ ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ تو وہ بشری لباس میں آئے تو کھایا، اس سے ان کے نور ہونے کی نفی ہوتی نہیں۔ ورنہ دوسرا جواب، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزے میں نہ سحری نہ افطاری، 21 دن 40 دن۔ آج کسی ڈاکٹر کو بولو بتائے، وہ کہتا ہے جی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی پاک بالکل تندرست توانا رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ انہیں کھانے کی حاجت نہیں تھی۔ وہ آئے بشری لباس میں تو کھایا، ورنہ کھانے کے محتاج وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ اللہ یا نبی پاک کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے ہو، پہلے اپنے آپ کو ناپ لو، تو فوراً کہتے ہو۔ وہ سارے نگل گیا۔ جادوگروں کو پتا تھا جادو کیا چیز ہوتی ہے، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، تو وہ جادوگر تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا جادو اور معجزے کا فرق، فوراً جھک گئے سجدے میں، فوراً جھک گئے سجدے میں۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اعجاز بھی دیکھو، سجدے میں جھک کے فوراً کیا کہا؟ ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر۔
سارے جہانوں کے رب پر۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، تو وضاحت ضروری تھی، ورنہ ہوتا کہ جی وہ تو فرعون پر ہی ایمان لائے تھے۔ نہیں، ان کا تو نہیں، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب رب موسیٰ کا لفظ قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ اونچی ذرا زور، بڑی مہربانی، آپ سب نے کہا آیا رب موسیٰ، تو میں رب مصطفیٰ کہوں تو اعتراض کیوں ہوگا؟ کیا وہ میرے نبی کا رب نہیں ہے؟ میں رب محمد کہوں تو کیا غلط ہوگا؟ نہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا پیارا انداز ہے، اللہ یہ نہیں فرما رہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، نہیں، محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا مطلب؟ میں سب کا رب ہوں، مگر ناز ہے تو اس بات پر کہ تیرا رب ہوں۔ یہ بات محبت والے سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو شاید اتنی سمجھ نہ آئے، تو یاد رکھنا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ۔ فرعون کو چڑھا غصہ، کیا لگا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یا تو اب جانا چاہتے ہو اب کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے قسم ہے میں بے شک تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا، پھانسی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، اب ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ ایمان لے آئے ہیں، اصل نظر آ گیا، اور سونا دیکھ لیں تو پھر پیتل کی چمک پسند، اب اصل دیکھ لیا ہے، اب نقل کی طرف آ سکتے نہیں۔ یہ ابھی بیان جاری ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا سنایا، اس کی ابھی شرح تفسیر کرنی ہے انشاءاللہ، باقی بیان آئندہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔